لا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، یہاں تک کہ تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کا کوئی حق مہر مقرر کر لیا ہو، یعنی جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا یا کوئی حق مہر مقرر کر لیا ہو، ومتعوہن، اور ان کو کچھ برتنے کے لیے تم دے دو، علی الموسع قدرہ، یہ اپنی وسعت کے مطابق، یعنی جو قدرت زیادہ اچھے خوشحال مالدار ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا، وعلی المقتری، اور جو کچھ تنگ دست ہے، قدرہ وہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق جو ہے وہ ادا کرے گا۔ متاعا بالمعروفی، یہ فائدہ ہے، یعنی اچھے طریقے سے جو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے فائدہ دینا ہے۔ حقاً، یہ لازم ہے، علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر۔ سبحان اللہ، جو اس سلوک کے ساتھ ایک دوسرے سے رہیں گے یہ بھلائی کرنے والے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ مسائل آپ کو لکھوا دیے، ان کو دہرا لیتے ہیں۔ جس عورت کا حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی حق مہر لازم نہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، اگر کوئی بھی حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خلوت سیاح سے پہلے طلاق ہو گئی تو کوئی حق مہر لازم نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ حق مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح درست ہے، یعنی نکاح ہو جاتا ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک وفات پا گیا تو پھر کون سا حق مہر دینا ہوگا؟ مہر مثل، ٹھیک ہے۔ اور بشرط یہ کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی حق مہر طے نہ کر لیا گیا ہو، یعنی اگر تو انہوں نے آپس میں کوئی حق مہر طے کر لیا تو پھر وہی ادا کرنے پڑے گا جو طے کیا، اگر طے نہیں ہوا تو پھر مہر مثل دینا ہوگا۔ اچھا، اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا، شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک سوٹ دینا واجب ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اگر جوڑے کی جگہ اس کی قیمت دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جس عورت کا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا اور اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی تو اس کے لیے وہ ایک 3 کپڑوں پر مشتمل جوڑا دینا یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور باقی خواتین جس کا حق مہر مقرر ہے اور اس کو وہ ادا بھی کر دیا گیا، اس کو وہ جوڑا دینا مستحب ہے، کہ اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علی الموسع قدرہ، اپنی طاقت کے مطابق جوڑا دینا لازم ہے۔ اگر تو وہ امیر غریب اپنی حیثیت کے مطابق وہ جوڑا دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں بہت مالدار ہیں تو جوڑا بھی وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اگر دونوں ہی محتاج ہیں، غریب ہیں یا متناسب طبقے کے ہیں تو جوڑا بھی جو ہے وہ معمولی درجے کا ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے اور ایک محتاج ہے تو پھر جوڑا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ درمیانے درجے کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 237 میں دیکھیں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، مِن قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، اس سے پہلے تم نے طلاق ہی دے دی، وقد فرضتم، اور تم نے فرض کر لیا تھا، لہن فریدہ، ان کے لیے ایک تم نے حق مہر مقرر کر لیا تھا، فریدتن فنصف ما فرضتم، اب تم آدھا دو گے جو تم نے مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر سکتی ہیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے دیں، یعنی ادھر سے عورت کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا حق مہر معاف کر سکتی ہے، اور ادھر مرد کو بھی حق مہر زیادہ دینے کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ جتنا مقرر ہے اتنا دے دے یا پھر زیادہ ادا کر دے، تو دونوں طرف سے ان کو اجازت ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردو، تمہارا زیادہ دینا جو ہے نا
یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، اگر تم زیادہ دے دو جتنا حق میں مقرر ہے اس سے زیادہ دینا، یہ تقوی والے مردوں کے لیے بہت ضروری ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں تم نے ایک دوسرے پر احسان کرنا نہیں چھوڑنا، چاہے معاملات کیسے بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. آیت کے آخر میں یہ کیوں فرمایا اللہ نے کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھیں کہ اگر میں ظلم اور زیادتی کروں گا یا کروں گی تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان کی طرف اللہ مائل فرما رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے کہ طلاق کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے پر غصہ ہوتے ہیں اور انتہائی بدلے کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اتنی غصے والی حالت میں بھی اللہ پاک آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے کہ تم نے خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے یہاں پہ مرد کو زیادہ تاکید ہے کہ تم نے ایذا جو ہے نا، کیونکہ عام طور پر مردوں کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اس کے خاندان کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ حکم فرمایا کہ تم نے بھلائی کرنی ہے، اور جو بھلائی کرنے والا مرد ہے وہی تقوی والا ہوگا، پرہیزگاری والا ہوگا، اور یہ اللہ پاک دونوں فریقین کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلاوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر اپنی نماز درمیان کی جو بیچ کی نماز ہے، نماز عصر کی. وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کی بارگاہ میں، قانتین، فرما بردار بن کے. جیسے خضوع خشوع سے نماز پڑھنے کا حکم ہے ایسے تم نے نماز ادا کرنی ہے. اذان کے بعد اس کی تفصیل. والصلاۃ الوسطی، نگہبانی کرو، حفاظت کرو اپنی سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی. وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ. یہاں نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید آ گئی. یعنی پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نکاح اور طلاق کے مسائل پڑھتے جا رہے ہیں اور اچانک سے درمیان میں نماز آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے مالک کے حقوق کو بھول نہ جانا. ٹھیک ہے، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرو لیکن اس سے بھی پہلے تمہیں خالق اور مالک کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، ان کو اس کے وقت پر اس کی ادائیگی کے ساتھ، خضوع خشوع کے ساتھ، پورے ارکان جو نماز کے ہیں وہ تمہیں صحیح طریقے سے پورے کر کے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اپنی نماز پڑھنی پڑے گی. اچھا دیکھیں، شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے دل کی اصلاح ہوگی. اور دل کی اصلاح جو ہے نا، یعنی اب طلاق میں بھی کوئی احسان تو تب کرے گا جب اس کا دل اچھا ہوگا، نرم ہوگا. اب دیکھیں طلاق کے معاملات میں تو غصہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا تم نے بھلائی کرنی ہے. بھلائی کون کرے گا؟ جس کا دل اچھا ہے، جس کے دل کی کیفیت اچھی ہے، جو احسان کرنے والا ہے. تو دل کی تربیت تب ہوتی ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی تربیت کا جو ذریعہ، روح کی تربیت کا ذریعہ بنایا وہ نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پورے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو اس کا سارا جسم درست ہے، اور وہ اس کا دل ہے. تو دل کی جو اصلاح ہے نا وہ نماز سے ہوتی ہے. دل کی اصلاح وہ نماز کے ذریعے سے ہوگی. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تم نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو، پوری حفاظت کرو اپنی نمازوں کی. ٹھیک ہے، اور اس نگہبانی میں ہمیشہ کیا کیا شامل ہے؟ ہمیشہ نماز پڑھنا ہے. پھر نگہبانی میں کیا شامل ہے کہ با جماعت پڑھنا ہے. پھر نگہبانی کیسی کرنی ہے کہ اپنی نماز درست پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، پھر صحیح وقت پر پڑھنی ہے. یہ ساری نگہبانی میں آتا ہے نا، حافظو، حفاظت کرو. تو حفاظت میں یہ ہے کہ آپ وقت پہ نماز پڑھیں.
آپ درست نماز پڑھیں، آپ جو نماز کے قضا ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کریں، ٹھیک ہے. اور پھر درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید فرمائی. درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر کی ہے، ٹھیک ہے. نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. اور نماز عصر کی تاکید کیوں کی ہے اللہ پاک نے؟ اس کی کچھ وجوہات، کچھ حکمتیں ہیں. کہ ایک تو جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. نماز عصر کے وقت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل یہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی مصروفیات میں انتہائی مگن ہوتا ہے. کاروبار میں، گھر میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، وہ سارے دن کے اس وقت میں سمیٹ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے، یعنی وہ خوب مصروف ہوتا ہے اس وقت میں. تو ایسا نہ ہو کہ وہ کاروبار کی یا گھر کے کاموں کی غفلت میں نماز چھوڑ دے. اس لیے خاص طور پر نماز عصر کی تاکید فرمائی، ٹھیک ہے. اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات اور حکمتیں. فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑا ہوا کرو. یعنی آپ نے اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ایک چیز جو میں مختصراً بتا دوں، پھر انشاءاللہ کبھی اس کو ڈسکس کریں گے. ادب سے کھڑا ہونا، قانتین، اس سے مراد یہ کہ آپ جب قیام کریں، خاص طور پر قانتین کا لفظ استعمال ہوا، یعنی قیام کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے؟ آپ کا قیام انتہائی باادب ہونا چاہیے. اور آپ ایسا نہیں کہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا بار بار اپنا دوپٹہ صحیح کر رہے ہیں، بار بار اپنے بال ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں خضوع اور خشوع میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ چیز فرمائی قانتین، تم اتنے ساکت ہو کر کھڑے ہو کہ تم بالکل نہ تمہیں بار بار کپڑوں کی حرکت کرنی پڑے، نہ ویسے تمہیں ہلنا پڑے. یہ اللہ پاک نے نماز کا ادب مقرر کیا ہے کہ یہ نماز کا ادب یہ ہے کہ آپ اتنے خضوع اور خشوع سے کھڑے ہوں کہ بار بار یہ حرکت کرنا، یہ بھی نماز کی کمی محسوس کی جاتی ہے نماز میں، ٹھیک ہے. یعنی آپ اس میں اگر ارکان یہ بے ادبی میں شامل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار اپنے دوپٹوں کو، اپنے لباس کو آپ درست کر رہے ہیں یا آپ بار بار اپنی طرف توجہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی نماز کو خراب کر دے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حضور قانتین، آپ نے انتہائی فرما برداری سے کھڑے ہونا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگلی آیت میں فرمایا اگر خوف میں اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر تم پیدل ہو یا سوار ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یا تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا ہے اس طرح تم اللہ کو یاد کرو، اور اللہ پاک نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اچھا، اس آیت میں نماز خوف کا ذکر ہے. نماز خوف پہلے پڑھی جاتی تھی جب جنگیں ہوتی تھی، تو صحابہ کیسے نماز خوف پڑھتے تھے کہ وہ سب سے پہلے تو جنگ کے دوران بھی نماز پڑھی جاتی کہ ایک سپاہیوں کا ایک لشکر جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کی حفاظت کرتا، اور دوسرا لشکر جو ہے وہ نمازیوں کے پاس تلواریں تان کر کھڑا ہوتا کہ وہ نماز پڑھ لیں. تو اس طرح اگر کسی کو کوئی درندے کا خوف ہے، کسی دشمن کا خوف ہے اور وہ رک نہیں سکتا، تو وہ چلتے ہوئے نماز پڑھ لے. اگر کوئی پیدل چل رہا ہے تو وہ پیدل چلتے نماز پڑھ لے، اگر کوئی سواری پہ سوار ہے تو وہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی جنگ میں ہے تو پھر لشکر ایک حفاظت کرے، دوسرا نماز پڑھے. اس طریقے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. لیکن نماز کی معافی تو بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان کا بھی خوف ہے اور آپ نماز چھوڑ دیں تو اس کی اجازت نہیں، نماز خوف پڑھے. اللہ اکبر، کیسی پابندی کی بات ہے کہ نماز خوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہم جس طرف چل رہے ہیں، جیسے چل رہے ہیں، ہم اس نماز کو پڑھ لیں تاکہ وہ نماز ادا ہو جائے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو تم میں مر جائیں یعنی وفات پا جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ دیں، بیوی چھوڑ دیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، ٹھیک ہے. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر دیں. مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ، اور وہ سال بھر کا جو کھانا پینا نان و نفقہ ہے اس کی، اور وہ اس کے گھر میں رہ کے وہ عدت پوری کرے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
اور پھر اگر وہ خود نکلنا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اور جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ابتدائے اسلام میں، جب ابھی اسلام کی ابتدا تھی، اس وقت بیوہ عورت کی عدت 1 سال تھی، ٹھیک ہے؟ بیوہ عورت کی عدت کتنی تھی؟ اور اس 1 سال جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھی، یعنی اپنے شوہر کے گھر میں وہ 1 سال کی عدت پوری کرتی، اور وہ پورا سال جو نان و نفقہ ہے وہ اس کو اس شوہر کے گھر سے اس کو ملتا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر 1 سال کی عدت جو ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 جو ہم نے پڑھی تھی کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ اب اس آیت سے وہ پہلی والی عدت منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ آیت تھی کہ وہ جن کے شوہر اس دنیا سے انتقال کر جائیں، یتربصن، وہ انتظار کریں، یعنی وہ عدت پوری کریں، بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے وہ جو پہلے والی عدت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور مقرر یہ فرمائی گئی کہ 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو سال بھر کا نان و نفقہ ہے نا، وہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہو گئی۔ بات سمجھ آئیے جی؟ یعنی پھر جب آیت میراث آ گئی نا، تو اس آیت سے پھر یہ جو سال والا نان و نفقہ تھا یہ بھی منسوخ ہو گیا، اور وہ جو آیت میراث ہے وہ ناسخ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا تو وہ سال والا نان و نفقہ تو ختم ہو گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا جو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے آیت نمبر 241 اور 242 میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے۔ پہلے تو ہم بیوہ کے لیے پڑھ رہے تھے نا، اب اگر کسی کو طلاق والی عورت کے لیے بھی نان و نفقہ اللہ پاک نے رکھا ہے، مقرر کیا ہے، حقاً یہ واجب ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب جو پرہیزگار نہیں وہ تو دے گا ہی نہیں نا، لیکن یہ باتیں جو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمائی ہیں یہ پرہیزگار اور اچھے انسان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات طلاق جو ہے یہ بیوی کی طرف سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، اور وہ تکلیف دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس لیے اگر مرد بہت اچھا ہے، تقوی والا ہے، تو وہ یہ سارے ارشادات ربانی پورے کرے گا، اور اگر کوئی جھگڑالو ہے یا وہ خود ہی ان شریعت کے معاملات کو پورا نہیں کرتا تو وہ تو نہیں دے گا نان و نفقہ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہاں آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ جو طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان و نفقہ دینا لازم ہے، کہ وہ جو عورت 3 حیض پورے کرتی ہے نا تو وہ 3 حیض جو ہے وہ نان و نفقہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد۔ کذالک، اسی طرح سے، یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے اور تم سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک کے ہر حکم میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور جو متقین ہیں، بھلائی والے ہیں، وہ تمام شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ ہمارے